صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف منهم طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وقال سبحانه وتعالى والله لا يحب الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی جن صفات سے نفرت ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی جن صفات کو ناپسند فرماتے ہیں ان میں ایک صفت ظلم ہے. ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. چنانچہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی دنیا کے جس کسی خطے میں ظالموں نے ظلم کا بازار گرم کر دیا اور انسانوں پر ظلم کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے چلے آتے ہیں اور جب ڈھیل کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دیتے اور ان کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیا جاتا ہے کہ جیسے دنیا میں کہیں ان کا وجود ہی نہیں تھا. دنیا میں جو بہت سارے ظالم گزرے ان میں ایک ظالم فرعون کی شکل میں تھا. وہ اپنے اقتدار کے نشے میں
خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھاتا تھا، خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل پر وہ مسلسل ظلم ڈھاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ القصص میں ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون روئے زمین پر سرکش ہو چکا ہے اور ظلم کر رہا ہے، یستضعف منہم طائفۃ، انسانوں کے ایک گروہ کو اس نے کمزور بنا دیا ہے اور اس گروہ پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے، یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا ہے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، رہنے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہم احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو قیادت کے منصب پر فائز کریں گے اور روئے زمین کا ہم ان کو وارث بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایک عرصے تک ڈھیل دی اور وہ طاقت کے نشے میں ظلم ڈھاتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو جوش آیا اور اللہ کی نگاہ میں اس کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا اور اس کی مہلت ختم ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون بھی چلا گیا اور فرعون کا لاؤ لشکر بھی ڈوب گیا اور فرعون کو صفحہ ہستی سے اس طرح سے مٹا دیا گیا کہ اس کے ساتھ اس کی سلطنت، اس کا اقتدار اور اس کے سارے لاؤ لشکر سب کچھ تباہ ہو گئے۔ اسی طرح بہت سی قومیں ایسی گزری پچھلے زمانوں میں کہ وہ بھی ظالمانہ کردار ادا کرتی تھی، وقت کے پیغمبروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہیں اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتی رہیں اور ان کو اپنی طاقت کا نشہ اور اپنی قوت کا نشہ اتنا تھا کہ وہ کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کی ذات تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ قوم عاد اور قوم سمود یہ انتہائی طاقتور قومیں تھیں اور یہ قومیں نبیوں پر ظلم ڈھاتی تھی اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے انکار اور نبیوں کے ساتھ سرکشی کے نتیجے میں اللہ نے ایسی طاقتور قوموں کو بھی تباہ و تاراج کر دیا، اس طرح سے ان کو مٹا دیا گیا کہ بالکل کأن لم یغنوا فیہا، گویا کسی زمانے میں زمین پر ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے تنے جن کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہو، وہ حال ان کا ہو گیا۔ یہ قوم عاد اور یہ قوم سمود، اور اسی طرح حالیہ تاریخ میں بھی کئی ظالم گزرے اور ان ظالموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک انجام سے دوچار فرما دیا۔
اللہ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کو کبھی پسند نہیں فرماتے، اور روئے زمین پر جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور اللہ کا دستور اور اللہ تعالیٰ کی سنت حرکت میں آ جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کا بالکل صفایا کر دیتے۔ ہماری موجودہ تاریخ کے اندر ملک شام میں ظلم ڈھایا گیا، ایک ظالم نے جو فرعون کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اور فرعون کی طرح سمجھتا تھا کہ کوئی مجھے نیچا نہیں کر سکتا اور کوئی میرے مقابلے میں ٹکر نہیں لے سکتا، جو اس ظام میں مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انتہائی ذلیل و خوار کر کے جس ملک میں وہ دندناتا پھرتا تھا اور جس ملک میں اس نے ظلم کی کہانیاں اور ظلم کی داستانیں رقم کر لی تھی، اور جہاں اہل السنت والجماعت کے لوگوں کو 1000 2000 کی تعداد میں نہیں، 1,00,000 2 لاکھ کی تعداد میں نہیں، لاکھوں سنی مسلمانوں پر اس نے ظلم ڈھایا، لاکھوں سنی مسلمانوں کو اس کی ظالم فوج نے تباہ و تاراج کر دیا۔ ملک شام کی وہ سرزمین جس کو انبیاء کی سرزمین قرار دیا گیا، جہاں نبیوں کے مدفن ہے، جہاں صحابہ کرام کی آخری آرام گاہیں ہیں، اور وہ شام کی سرزمین کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب شام کے اندر بگاڑ آئے گا تو پھر انسانوں میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، جب شام کے اندر تباہی آئے گی تو پھر عالم انسانی کا تباہی سے دوچار ہونا کوئی بعید نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کو ارض مقدس قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما۔ شام کی وہ مقدس سرزمین ہے کہ احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کو محشر کی سرزمین قرار دیا، اور شام کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں ایسے ایسے معرکے وجود میں آئیں گے کہ آخر کار پھر آخری معرکہ جو سجے گا حق اور باطل کے درمیان اور ایمان اور کفر کی طاقتوں کے درمیان، آخری معرکہ جو سجے گا وہ بھی ملک شام کے اندر سجے گا، سرزمین مقدس کے اندر سجے گا، اور حضرت امام مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کی دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مینارے پر اتریں گے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس مقدس سرزمین کو وہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ آج ملک شام کے اندر انبیاء کی خبریں ہیں، اولیاء کے مزارات ہیں، ملک شام کے اندر اسی سرزمین سے سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور بڑے بڑے اہل علم اور بڑی بڑی شخصیتیں اس سرزمین سے وجود میں آئیں۔ ایسی مقدس سرزمین پر یہ رافضی بشار الاسد اور اس کا اسد خاندان وہ قابض ہو گیا۔ آپ حیرت کریں گے کہ 60 سالہ عرصے تک، یعنی مکمل 60 سال اور مکمل 6 دہائیوں تک اس خاندان نے، اس رافضی خاندان نے وہ ظلم ڈھایا ملک شام پر کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے زیر زمین قید خانے دریافت ہوئے ہیں کہ زمین کے اندر تہخانوں کی شکل میں قید خانے بنائے گئے،
اور ان تہخانوں میں اس طرح سے جو ہے قیدیوں کو، سنی مسلمانوں کو رکھا گیا کہ وہاں وہ یعنی بھوک سے تڑپ تڑپ کر انہوں نے اپنی جانیں دی، اور تہخانوں کے اندر روزانہ 100-200 سنی مسلمانوں کو پھانسی دی جاتی، اور اتنا ہی نہیں، ان کو پھانسی دے کر مشین کے اندر ان کو باریک آٹے کی طرح پیس دیا جاتا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ظالم ایسا رہا ہو جو ظلم کی یہ انتہا کرے، ظلم کی ایسی انتہا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حافظ الاسد، اس کے دور میں بھی ظلم ڈھایا گیا، اور مختلف شہروں کے اندر سنی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، اور جب سن 2000 میں وہ ملعون دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد سن 2000 سے لے کر 2024 تک وہ جو ہے ملک شام کے اندر اقتدار پر قابض رہا، اور اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے عالمی طاقتوں سے مدد لے کر ملک شام پر ایسا ظلم ڈھایا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھوں سنی مسلمان 2011 میں اور اس کے بعد کے جو ہے نا سالوں میں لاکھوں سنی مسلمانوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اور سنی مسلمانوں پر خونخوار کتے جو ہے چھوڑ دیے گئے، اور مسلمانوں کو یعنی مار کر کتوں کے آگے ان کو ڈال دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، روس کی بمباری کے نتیجے میں ملک شام میں جو ہے ایسی قیامت برپا ہوئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور خواتین اور بوڑھے، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس ظلم کا جو ہے نشانہ نہ بنا ہو۔ یہ ظلم چلتا رہا، شامی مسلمانوں نے یعنی 50-60 سال تک یہ ظلم سہتے رہے، لیکن انہوں نے ظالم کے آگے ہتھیار نہیں ڈالا، اور وہ ظالم کے آگے جھکے نہیں، انہوں نے ظالم کے مقابلے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ جو ظالم ملک شام کی سرزمین پر دندناتا پھرتا تھا، اور جس نے جو ہے اپنے ہی ملک کے باشندوں پر ظلم ڈھائے تھے، اپنے ہی ملک کے جو ہے پھول جیسے معصوم بچوں کو جس نے جو ہے تہہ تیخ کر دیا تھا اور ظلم ڈھایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وقت لایا کہ اسے خاموشی کے ساتھ وہاں سے فرار ہونا پڑا، ذلت و خواری سے دوچار ہو کر اسے اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور آج اس ملک شام کے اندر صبح طلوع ہو چکی ہے، اور وہاں جو ہے ظالم کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ آج ملک شام میں ایک نئی جو ہے نا صبح طلوع ہو چکی ہے، اور وہاں کے مسلمان ظالم سے جو ہے نجات پا چکے ہیں، لیکن اس ملک کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک ظالم تو چلا گیا، لیکن دوسرا ظالم جو پوری دنیا میں ظلم کی تاریخ رقم کر رہا ہے، اور جو پوری دنیا میں بڑی طاقتوں کے حوصلے دینے کی وجہ سے ظلم ڈھا رہا ہے، یہ اسرائیل اور یہ صہیونی طاقتیں اور یہ غاصب جو ہے یہود، یہ جو ہے مسلسل وہاں بمباری کر کر وہاں کے یعنی تمام دفاعی طاقت کو جو ہے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت میرے بزرگوں بھائیوں، ایک بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ شام کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظالم چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن اسے تباہ و تاراج کر دیا جائے گا، اور اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے چاہے وہ کتنے ہی کمزور ہو، مظلوم چاہے کتنی لمبی مدت ان پر ظلم کیا جاتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آخر میں آتی ہے۔ شامی مسلمانوں نے 60 سال جو ہے ظلم کو برداشت کیا ہے، لیکن آخر کار اللہ کی مدد آئی اور ظالم کو جو ہے وہاں سے جانا پڑا۔ اسی طرح سے ظلم جس خطے میں بھی ہوگا، چاہے ظلم کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے، لیکن ایک مرحلہ آئے گا کہ ظالم کو
ظلم کے انجام سے جو ہے دوچار ہونا پڑے گا، اور ظالم کو ظلم کا رویہ ترک کر کے جو ہے بھاگنا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ کسی خاص سرزمین کے ساتھ خاص نہیں ہے، سب جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظالم طاقتیں اللہ کے گھروں کو تک بخش نہیں رہی ہیں، اور اللہ کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور عدالت بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے، لیکن ایک مرحلہ آئے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور یہ ظالم جو ہے اپنے ظلم کا انجام جو ہے دیکھ لیں گے۔ ظلم کی رات زیادہ طویل نہیں ہوتی ہے، بہرحال ایک نہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں ظلم ختم، ظلم کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا کا کوئی بڑا ظالم ظلم کرتا ہے تو اس سے دنیا کی آنکھیں کھلتی ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن آج کے معاشروں کے اندر، خود مسلم معاشروں کا حال کیا ہے؟ خود ہمارے معاشروں میں بھی ظلم کا سلسلہ ہے۔ شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کہیں بیویاں شوہروں پر ظلم کر رہی ہیں، کہیں اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے، اور کہیں ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یہ ظلم جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند فرماتے ہیں، اور ظلم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اقتدار والی جماعت ہی ظلم کرے۔ اگر انفرادی طور پر بھی کوئی بندہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے ظلم کرنے والوں کو ظلم سے سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے، اور ظلم کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ظلم کی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ظلم جو ہے تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ملک کا حکمران ہو، چاہے وہ کسی خاندان کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی جو ہے نا معاشرے کا ذمہ دار ہو، ظالم جس حال میں بھی ہوگا، اس کا ظلم کل قیامت کے دن اس کے لیے تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ظلم سے ہمیں توبہ کرنا ہے، اور ظلم کی زندگی سے ہمیں جو ہے اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے، اور کہ جس کسی سے بھی کسی بھی طرح سے ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔